بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الأطہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ سورہ مبارکہ الشمس میں ہماری گفتگو ہے 7ویں، 8ویں اور 9ویں اور 10ویں آیتوں میں، اور بہت ہی اہم صورت اور بہت ہی اہم پیغام اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، قسم ہے نفس کی اور اس اللہ کی جس نے اس نفس کو سنوارا، اس اللہ کی قسم جس نے اس نفس کو بنایا اور سنوارا۔ کیسے سنوارا؟ فَأَلْهَمَهَا، کہ اللہ نے اس نفس کو تعلیم دی، فجورها، اس نفس کا فجور، اس نفس کی بدی، وتقواها، اور اس نفس کی نیکی اور اچھائی۔ اللہ معلم ہے نفس کا، معلم ہے نفس کا۔ اور اس کے بعد نسخہ بیان فرمایا، جس نسخے کے لیے خداوند متعال نے اس سورہ کو نازل کیا، اور اللہ نے اسی نسخہ الہی کے لیے 11 قسمیں کھائیں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ بہت اہم ہے، وہ علاج بہت اہم ہے، وہ فارمولہ بہت اہم ہے انسان کی نجات کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا۔ نفس کے تذکرے کے بعد، نفس کے تزیین کے بعد، نفس کے بنانے کے بعد، اس نفس کے اندر نفس کی اچھائی اور برائی رکھنے کے بعد خداوند متعال نے نسخہ بیان فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس انسان نے بھی اس نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے بھی اس نفس کو آلودہ کیا وہ ناکام ہو گیا۔ پس ناکامی اور کامیابی کے لیے ایک معیار قرار دیا، اور وہ انسان کے جو کامیاب بننا چاہتے ہیں ان کے لیے نسخہ عطا فرما دیا پروردگار عالم نے۔ نسخہ کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر دیتا ہے۔ اب جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر سب سے پہلے بیماری کو دیکھتا ہے، یہ بیماری کون سی ہے، بیماری کے مطابق ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے، اور ظاہر ہے اس بیماری کا تعلق کسی نہ کسی عضو انسان سے ہے۔ بیماری ہے اور یہ بیماری کسی باڈی کے جز سے ہے، یا بیماری کا تعلق آنکھ سے ہے، بیماری کا تعلق یا قلب سے ہے، یا بیماری کا تعلق اس کی گردن سے ہے، یا ہڈیوں سے ہے، یا اس کے گردے سے ہے۔ تو بیماری کا تعلق انسان کے جسم سے ہی نا، اور باہر سے تو نہیں ہے۔ پہلے بیماری کی تشخیص، اس کے بعد بیماری کا تعلق کس باڈی سے ہے، باڈی کے کس جز سے ہے، پارٹ آف باڈی سے ہے، یہ وہ دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دوائی لکھ کے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو نسخہ الہی ہے پروردگار عالم نے جو بیان فرمایا، وہاں پہ بیماری کیا ہے پہلے تو یہ سمجھے انسان، بیماری کیا ہے، اس بیماری کا تعلق کس جز سے ہے، کس عضو سے ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ جو بیماری ہے جس کا تعلق نفس سے ہے، نفس سے ہے، آنکھ سے نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں ہے، پاؤں سے نہیں ہے، گردے سے نہیں ہے، قلب انسان سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق نفس سے انسان سے ہے۔ اور بیماری کیا ہے؟ بیماری طغیان ہے، طغیان۔ بیماری یہ کہ خواہشات، کیونکہ نفس خواہشات کا اڈا ہے، نفس خواہشات کا مرکز ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ بیماری کیا ہے؟ وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے، انہیں خواہشات سے تعلق رکھتا ہے۔ نفس یعنی خواہشات اور چاہتوں کا مرکز، وہ بیماری بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ چاہتوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا، چاہتوں کا بے قابو ہو جانا، چاہتوں کا ان کنٹرول ہو جانا،
اور اگر ہم قرآنی اصطلاح میں بیان کریں، چاہتوں میں طغیان کا آ جانا، طغیان کا آ جانا، چاہتے بڑھ جانا۔ دریا میں طغیانی آ گئی، کیا مراد؟ خود دریا کے جو پانی ہے، جو لمٹ ہے، وہ اس سے بڑھ جائے۔ جب دریا میں طغیانی آ جاتی ہے، پیچھے یا ڈیم خراب ہوئے، ڈیم ٹوٹے، یا وہاں گلیشیئر زیادہ پگھلنے لگے، اس لیے پانی کا بہاؤ بڑھ گیا اور اس میں طغیانی آ گئی ہے۔ طغیانی سے مراد یعنی اس نے اپنا ریڈ لائن کراس کیا ہے۔ وہ پانی اب دیہاتوں میں جا رہا ہے، وہ پانی اب شہر میں جا رہا ہے، وہ پانی کھیتوں میں جا رہا ہے، اس نے مویشیوں کو تباہ کیا ہے، اس نے فصلوں کو تباہ کیا ہے، اس نے ہر چیز کو جو اس کے راستے میں تباہ و برباد کیا ہے۔ تو یہاں پر بیماری یہی ہے۔ تو ایک دفعہ دریا میں طغیانی آتی ہے اور ایک دفعہ نفس انسان میں طغیانی آتی ہے، خواہشیں حد سے بڑھ جاتی ہیں، ریڈ لائنز کراس کر جاتی ہیں، انسان اس خواہشوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، انسان کی خواہشیں شیطانی بن جاتی ہیں الہی کی بجائے۔ یہ ہے بیماری، یہ ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن نے بتایا۔ نفس میں طغیانی آ گئی، وہ بیماری کا علاج کیا ہے؟ تطہیر نفس ہے، تطہیر نفس۔ علماء اخلاق اس کے لیے ایک اصطلاح بیان فرماتے ہیں، تزکیہ نفس۔ قرآن نے بھی بیان کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ انبیاء کے آنے کا مقصد بھی تزکیہ نفس ہے، تطہیر نفس ہے۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے بھیجا رسول کو امیین میں، رسول منہم، وہ رسول تمہارے انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، لیکن کیوں؟ تاکہ تعلیم دے، تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ سورہ شمس قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرے۔ تطہیر نفس کے لیے بنیاد قرآن ہے، جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ترجمہ پڑھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، اور ہم نے امید رکھی ہوئی ہے کہ ہم پاک ہو جائیں گے، پاکیزہ ہو جائیں گے۔ کیسے پاکیزہ ہو جائیں گے؟ قرآن کھولتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے نہیں، نہ ماں باپ اس میں سیریس، نہ اولاد اس میں سیریس۔ پھر کیسے اولاد جو ہے وہ تطہیر کے منزلیں طے کریں گے؟ کیسے اولاد جو ہے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد کی تربیت ہو اور ان کی تطہیر ہو؟ وہ تطہیر کا تعلق نفس انسان سے ہے، تطہیر نفس۔ انبیاء اسی لیے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین۔ تطہیر کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن، قرآن کی تلاوت، یتلو علیہم آیاتہ۔ تلاوت کا مقصد کیا ہے؟ یزکیہم، اس نفس کا تزکیہ کرنا، اس نفس کو پاک کرنا۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کے مراحل سے اس کو گزارنا۔ ایسے مفت کی چیز تو نہیں ہے تربیت، اتنا آسان تو نہیں ہے تربیت کرنا۔ تزکیہ چاہیے، تزکیے لیے تعلیم چاہیے، تعلیم کے لیے تلاوت چاہیے۔ تلاوت پہلا مرحلہ ہے، اسی آیت میں ہے، یتلو علیہم، اس کے بعد ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ تلاوت، تزکیہ، اس کے بعد تعلیم۔ تلاوت کریں پہلے آپ، پھر تزکیے کی طرف آئیں، پھر تزکیے سے، تزکیے کے ذریعے سے آپ جائیں کہاں پر؟ تعلیم ہے۔ کیوں؟ علم نور الہی ہے، تزکیے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ معرفت نور الہی ہے، اس کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے، نفس کا پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ نجس ظرف کے اندر آپ کیسے نور ڈال سکتے ہیں؟ لہذا تطہیر اس کا علاج ہے۔ طغیانی ہے نفس کے لیے، نفس میں اگر طغیانی آ جائے، خواہشات میں طغیانی آ جائے، خواہشات اگر بڑھ جائیں، حد سے زیادہ بڑھ جائیں، اور یہ خواہشات اور چاہتیں شیطانی بن جائیں، تو وہاں پہ علاج کیا ہے؟ تطہیر نفس ہے، تطہیر نفس ہے۔ انبیاء اسی لیے ہیں، تطہیر نفس کے لیے ہے۔ امامت اسی لیے تطہیر نفس کے لیے، نبوت تطہیر نفس کے لیے، اور قیامت تطہیر نفس کا نتیجے کا نام ہے۔ تطہیر انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اسی تطہیر کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ پہلے اپنی تطہیر کی ہے، اس کے بعد امت کی تطہیر کے لیے میدان میں اترے ہیں اور اپنی جان فدا کی ہے۔ اور جو جان لینے والے ہیں وہ کون ہیں؟ کہ جنہوں نے تطہیر نفس نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، انبیاء و ائمہ کون؟ کہ جو تطہیر نفس کی اس اوج تک پہنچنے والی شخصیتیں ہیں، معصومین علیہ السلام، جن کا ہدف تطہیر امت کرنا ہے، لوگوں کی تطہیر کرنا ہے، ان کے نفس کو پاک اور اچھا بنانا ہے، طغیان سے ان کو نکالنا ہے۔ لیکن وہ افراد کہ جن کی تطہیر نہیں ہوئی، وہ آتے ہیں اور وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔
جان دینے والا تطہیر نفس کے لیے جان دے رہا ہے، اور جان لینے والا تطہیر نفس نہ کرنے کی وجہ سے، طاغی بننے کی وجہ سے جان لے رہا ہے۔ دیکھیں آپ نے، جان لینے والا اور جان دینے والا، جان دینے والا قد افلح من زکاہا کا مصداق ہے، اور جان لینے والا وقد خاب من دساہا کا مصداق ہے۔ جان دینے والا جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا اور فلاحت کے مراحل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، اور جان لینے والے جنہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا بلکہ انہوں نے آلودہ کیا اپنے نفس کو۔ بہت اہم عزیزان محترم، سوال پیدا ہوتا ہے، کل بھی ایک برادر نے سوال کیا، کیا ہوتا پروردگار عالم اس نفس میں تقوی کو رکھ دیتا، فجور کو نہ رکھتا، کیا ہوتا؟ مسئلہ ختم ہو جاتا۔ خداوند متعال اس نفس میں وہ خدا کے جو نیکی بھی رکھ رہے ہیں اور بدی بھی رکھ رہے ہیں، وہ خدا بدی نہ رکھتا تو کیا ہوتا؟ تو یہی سوال شیطان کے بارے میں، ان خدا شیطان کو شیطان نہ بناتا تو کیا ہوتا؟ شیطان کو مہلت نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ شیطان کو شیطنت کرنے کی اجازت نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ وہی سوال یہاں پہ ہے۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں اگر شیطان نہ بھی ہوتا، تمہارے اندر نفس ہوتا، ٹھیک ہے، شیطان اگر نہ بھی ہوتا پھر بھی تمہارے اندر نفس ہوتا، کشمکش پھر بھی ہونی تھی تمہارے نفس کے اندر، یہ خدا کی حکمت میں سے ہے۔ دونوں کا ہونا ضروری ہے، نفس کے اندر نیکی بھی، نفس کے اندر بدی کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ٹکراؤ پیدا ہو، اندرونی ٹکراؤ پیدا ہو، اندرونی طور پر جنگ کی وہ کیفیت پیدا ہو، اندرونی طور پر انسان ٹکرے، باطل کے ساتھ ٹکرائے، یہ خدا چاہتا ہے، تاکہ باہر کے میدان میں، خارج میں بھی دشمن کے مقابلے میں انسان جانے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اگر خداوند متعال اگر نفس کے اندر تقوی کے ساتھ اگر فجور نہ رکھتا تو کیا ہوتا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی شناخت نہ ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر ابراہیم بنے اسی لیے کہ دونوں چیزیں موجود ہیں، ابراہیم بنے، اور اسی لیے نمرود ابراہیم کے مقابلے میں آتا ہے۔ جی، اگر دونوں نہ ہوتے، تقوی ہوتا اور فجور نہ ہوتا تو نمرود نہ ہوتا، سر نہ اٹھاتا، اور ابراہیم نہ بنتے، اور ابراہیم کی شناخت خلیل اللہ اور خدا کے راہ میں قیام کرنے والے نبی کی حیثیت سے نہ ہوتا۔ موسیٰ بھی یہی ہے، حضرت موسیٰ نہ بنتے اگر اس کے اندر فجور اور تقوی دونوں نہ ہوتے، موسیٰ کی شناخت نہ ہوتی اگر فرعون مقابلے میں نہ آتا۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مصطفیٰ نہ بنتے اگر نفس کے اندر دونوں چیزیں منفی اور مثبت پہلو نہ ہوتا، اور سامنے ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان نہ آتے، اور حسین نہ بنتا، حسین کی شناخت نہ ہوتی، اگر یزید اور یزیدیت سر نہ اٹھاتے۔ دونوں کی ضرورت ہے، اور خدا کی حکمت یہ ہے دونوں ہو، اندرونی کشمکش بھی ہو، اندرونی جنگ بھی ہو، اندرونی پیکار بھی ہو نفس کے اندر، اور باہر بھی جو ہے اسی کی وجہ سے دو لشکر وجود میں آئیں، ایک کا نام کیا ہے؟ حزب اللہ، اور ایک کا نام کیا ہے؟ حزب الشیطان۔ یہ ہے حکمت الہی، یہ ہے اس نفس کے نتیجے میں، اس نفس کے اندرونی جنگ کے نتیجے میں دو لشکر دنیا میں وجود میں آئیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، اور باہر بھی ان دونوں کا ٹکراؤ جو ہے وہ ایجاد ہو۔ جس طرح وہاں پہ عرض ہوا کہ اگر موسیٰ کے سامنے فرعون نہ ہو، اگر ابراہیم کے سامنے نمرود نہ ہو، حسین کے مقابلے میں یزید نہ ہو، آج کی دنیا میں بھی یہی ہے۔ اگر ایران کے مقابلے میں اگر امریکہ اور اسرائیل نہ ہو تو آپ ایران کی پہچان کرتے۔ اگر انقلاب اسلامی نہ آتا اس طاغوت کے مقابلے میں، اس شہنشاہی نظام کے مقابلے میں، آج ایران بھی اسی کے صفوں میں ہوتا، جس طرح عرب دنیا ہے، باقی دنیا ہے، اس صف میں ہوتا۔ اور آج پاکستان بھی الحمدللہ 74 سال کے بعد پاکستان کا بھی چہرہ اسی طرح واضح ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ورنہ پاکستان، کون دشمن ہے پاکستان کا؟ انڈیا دشمن ہے، لیکن انڈیا سے بڑا دشمن کون ہے؟ جو جہان کا دشمن ہے وہ امریکہ ہے۔ خداوند متعال نے ایسا کیا، ایسے حکمت عملی اپنائی پاکستان کے لیے کہ آج دشمن خود سامنے آ چکے، اور یہ دشمن کا سامنے آنا اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے دشمن کو پہچانیں، اور اس
اس کو پہچاننا ضروری ہے اور اس کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ جس طرح ایران نے آج ترقی کی، کیوں ترقی کی ہے؟ اس لیے کہ اسی فارمولے کے تحت، اسی نسخے کے تحت استکبار جہانی سے ایران ٹکرایا ہے، اس لیے ترقی بھی کی ہے۔ اگر پاکستان بھی پہلے ہی اپنے دشمن کو پہچان لیتا اور اپنے اس خط، اس راستے کا تعین اگر کر لیتا، اتنی بصیرت اور شعور اندہ پاکستانیوں اگر بڑا ہوتا اور ہمارے حکمران صحیح ہوتے اور مفاد پرست نہ ہوتے تو ہم کب کا یہاں پہ پہنچ چکے ہوتے۔ بہت اہم ہے یہ بہت اہم ہے یہ کہ ہمارے اندرونی دشمن نفس کا بھی ہمیں پتہ ہو، نفس کی طغیانی کا بھی ہمیں پتہ ہو، نفس کی دشمنی کا بھی ہمیں پتہ ہو، اور اس نفس کی وجہ سے باہر کے دشمن کا بھی ہمیں پتہ ہو جو طاغوت بن جاتا ہے۔ اندرونی طاغوت سے بیرونی طاغوت کی طرف کا یہ سفر بہت اہم ہے، اور وہ انسان کامیاب ہوتا ہے کہ جو اندر کی اس جنگ میں کامیاب ہو۔ جو کامیاب ہو وہی شعور حاصل کرتا ہے، وہ بصیرت حاصل کرتا ہے۔ جو اندر کے دشمن کو پہچان لے باہر کے دشمن کو پہچان لیتا ہے، جو اندر کے دشمن کو نہ پہچان سکے باہر کے دشمن کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ نسخہ ہے اور یہ فارمولہ ہے جسے سورہ شمس نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ فارمولہ بہت اہم ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے بھی اس نفس کو جو چاہتوں کا مرکز ہے، جو خواہشوں کا مرکز ہے، جس نے اس نفس کو کنٹرول کیا اور اس نفس کو حاوی نہ ہونے دیا، خواہشات کا اس نے اڈا نہ بنایا اور خواہشات کو اس نے ان کنٹرول چھوڑ دیا، اس کے مہار کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا، تو ہوتا کیا ہے؟ یہ نفس امارہ بن کر اس پر حاوی ہو جاتا ہے، نفس امارہ بن جاتا ہے۔ امارہ یعنی حکم کرنے والا، امارہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ یعنی جو بار بار انسان کو حکم دیتا ہے اور اس کی حکمرانے میں انسان آ جاتا ہے۔ جب نفس میں جو موجود خواہشیں ہیں، خواہشوں کا سمندر بلکہ کہوں، اگر ان سمندروں میں انسان غوطہ ہو جائے اور نکلے نہ تو کیا ہوتا ہے؟ خواہشیں ان کو گھیر لیتی ہیں، اور یہ خواہشات یہ چاہتے امارہ بن جاتی ہے، یعنی امر کرنے لگتی ہے۔ خدا اس پہ امر نہیں کرے گا، خدا اس پہ حکم نہیں کرے گا، ابھی چاہتے ہیں اس کے رخ کو موڑے گا، چاہتوں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ حاکم ہے، اللہ کی حاکمیت چلنی چاہیے، اللہ حاکم ہونا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ نفس حاکم ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ نفس جب حاکم ہو یعنی نفس کے کنٹرول میں ہے، نفس کی حکومت میں ہے، نفس جہاں لے جائے وہ وہاں جا رہا ہے، خواہشیں جہاں لے کے جانا چاہتی ہیں وہاں وہ جا رہا ہے، چاہتیں جہاں لے کے جانا چاہتی ہیں وہاں یہ جا رہا ہے، خوب اس کی حکومت ہے۔ خوب اللہ کا کیا بنے گا؟ اللہ کی حاکمیت کا کیا بنے گا؟ کلمے میں، نماز میں، تشہد میں، اذان میں، اقامت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کا پھر وہ نتیجہ کہاں جائے گا؟ وہ نتیجہ کہاں جائے؟ جس کے انسان سے ہوتا ہے اس کا عبد ہے، وہ جس کے حکم پہ چلتا ہے وہ اس کا معبود ہے۔ وہ افرائیت من اتخذ، اے رسول آپ نے نہیں دیکھا کہ اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے ہوا و ہوس پہ چلتا ہے، جس نے اپنے ہوا و ہوس کو، نفس کو اپنا معبود بنا دیا۔ قرآن کہہ رہے ہیں رسول اللہ کو، یا رسول آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا دیا ہے، حاکم بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ حاکم کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اس کی اللہ کی بجائے نفس حاکمیت کرنے لگا ہے، نفس کے تحت چل رہا ہے، خوب خدا روک رہا ہے۔ اس کے لیے فارمولہ کیا ہے کہ یہ نفس کی اطاعت چھوڑ دے، نفس کی حاکمیت میں نہ آئے۔ خوب نفس کی حاکمیت میں نہ آنے کے لیے نسخہ کیا ہے؟ تطہیر نفس ہے۔ اس نفس کی تطہیر کرے، اس نفس کو قابو میں رکھے، چاہتوں کو قابو میں رکھے۔ کس کے ذریعے سے؟ تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ کم از کم ہم قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، آگے بڑھیں، ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ ہم نے جو سلسلہ یہاں پہ شروع کیا ہے، تربیتی مرکز بنایا، اب کیا کہوں میں، 1.5 سال سے چل رہا ہے، لیکن ہمارے شادمان کے بالکل نہیں آ رہے۔ اب شادمان میں کتنے ابھی ماشاءاللہ آئے ہیں جو ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، کتنے گھر ہمارے یہاں پر ہیں، کوئی بھی بچہ نہیں آ رہا، صرف 2-3 کے علاوہ، اور جو آ رہے ہیں وہ فاضلیہ سے آ رہے ہیں اور شاہجمال سے آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ ہم نے اشتہار بھی لگا، باہر بھی اشتہار موجود ہے، اور نام بھی کیا ہے؟ تربیتی مرکز۔ اور وہاں پہ جو مضامین لکھے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، دعا ہے، دعا کے ترجمے ہیں، اور قرآن کے سوریں اور سوروں کے ترجمہ ہے، اور ایک خاص طور پر ایک ایسا کورس ہم نے بنایا ہوا ہے تاکہ انسان کی تطہیر ہو، نفس کی تطہیر ہو، فکری تربیت ہو، نفسانی تربیت ہو۔
پتہ اس کو میں نے کیا کرنا ہے، اس کو پتہ ہم صرف تلاوت تو نہیں ہے مسئلے کا حل، تلاوت اگر مسئلے کا حل ہوتا تو کربلا جنم نہ لیتا، وہ حافظان قرآن وہاں موجود تھے، اور شب زندہ دار اور نماز تہجد کی نماز پڑھنے والے حسین کے دشمنوں میں سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نہ تہجد نے انسان کو نجات دینا ہے، نہ قرآن کی تلاوت اور حفظ نے انسان کو تربیت دینا ہے، نجات دینا ہے، بلکہ کس نے دینا ہے؟ اس کے نفس پر کام کیا جائے، نفسانی تربیت کے لیے کام کیا جائے، نفس کی تطہیر کے لیے کام کیا جائے، اور والدین بھی یہی کام کریں۔ صرف روک ٹوک، صرف زبانی حد تک، صرف روکنے سے صرف نہیں، امر بالمعروف کرنے سے، امر بالمعروف انسان کرے گا واجبات میں سے، نہیں عن المنکر بھی کرنا ہے واجبات میں سے، لیکن جب تک اس کی جڑ کو آپ نہیں پکڑیں گے تب تک مسئلے کا حل نہیں ہونا۔ اوپر سے اس کو آپ بتائیں گے، عمقی طور پر گہرائی میں تربیت نہیں ہے، یہ گہرائی میں تربیت ہے کہ آپ اس کے نفس کو آمادہ کریں، برین واش کریں، یعنی اس کے نفس کو اسلامی، تعلیمی اور تزکیاتی مراحل سے گزار کر اس کے ذہن اور فکر کو تیار کریں تاکہ وہ آگے بڑھے، تاکہ وہ ٹکرے، تاکہ وہ مقابلہ کرے، تاکہ وہ مجاہد بنے۔ ورنہ مجاہدت یعنی کوشش، تلاش، یعنی خون پسینہ ایک کرنا، یعنی خون دینا، یعنی جان دینا، یعنی قربانی دینا، یعنی اولاد دینا، یہ ہے، اس مرحلے تک ہے کہ انسان اتنا تیار ہو جائے نفسانی طور پر، خواہشوں سے نہ رک لے، یہ میری اولاد ہے، اس کو نہیں لے کے جانا۔ میں نے دیکھا ہے، ہمارے شاگرد ہیں، ہم نے دیکھا ہے ایسے اولاد ہیں کہ اپنی اولاد کو کسی احتجاج میں بھی نہیں جانے دیتے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہتے بہت خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بم بلاسٹ ہو جائے۔ خب یہاں پہ اس والدین کو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی اپنے بچے کو آپ بچانا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام میں بچے کی قربانی آپ دیں، بچے کو قربان کریں، مال قربان کریں، اپنے آپ کو قربان کریں، فدا کریں اپنے آپ کو دین و اسلام کے لیے اور مکتب کے لیے اور قرآن کے لیے۔ اس کے لیے تطہیر نفس ضروری ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد و بحق قرآن ہمیں اس مرحلے تک پہنچنے کی خدایا توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد نفسانی اور نفسیاتی جہاد میں، نفس کے ساتھ جہاد میں ہمیں کامیاب فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں مجاہد فی سبیل اللہ قرار فرما۔